اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ تقوی کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ تقوی سے مراد گناہوں کا چھوڑنا ہے، اور پھر گناہ کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ گناہ ایسے ہی خطرناک ہے، انسان کی روح کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا انسان کے جسم کے لیے زہر خطرناک ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ گناہ کا چھوڑنا نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے، افضل ہے۔ کہیں فرض اور گناہ ٹکرا جائیں تو فرض کا چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے کوئی مریض ہو اور ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ بھئی آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے، آپ کے جسم کو خراب کرے گا یا آپ کی بیماری کو تکلیف کو بڑھانے کا باعث بنے گا، تو بے شک روزہ فرض ہے، لیکن ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ جسم کا نقصان، جسم اللہ کی امانت ہے اور جسم کا نقصان اللہ کی امانت میں خیانت کے برابر ہے۔ تو گناہ کا پھر علاج کیا ہے؟ کیا کیا جائے؟ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اپنی حیثیت کو اللہ کے سامنے اس کا موازنہ کرے، اس کو دیکھے کہ میں اللہ کے سامنے گناہ کرنے والا، اللہ کے سامنے اکڑنے والا، گناہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے سامنے اکڑنا ہے، تو میری تو حیثیت ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے اکڑوں۔ گناہ کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک اللہ والے تھے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کے بڑا عجیب سوال کر دیا، حضرت مجھے گناہوں کا شوق ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، لیکن مجھے دوزخ کا خوف بھی ہے، ڈر بھی لگتا ہے، تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پھر دوزخ سے ہی بچ جاؤں۔ اب بڑا عجیب سوال تھا، مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پھر دوزخ سے بھی بچ جاؤں۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو وہ کہتا بے وقوف، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نیک بندے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست عطا فرمائی ہوتی ہے، لوہے کو گرم کر کے چوٹ مارنے کا فن جانتے ہیں۔ تو فرمانے لگے ہاں بھائی میرے پاس تو اس کا حل ہے، بڑا آسان سا حل ہے۔ اب وہ بڑا خوش ہو گیا اور متوجہ ہو کے بیٹھ گیا۔ فرمایا تم ایسے کرو، تم کھانا پینا چھوڑ دو، اللہ کو کہہ دینا یا اللہ نہ تیرا کھایا تھا نہ تیری بات مانی۔ وہ کہنے لگا حضرت اگر میں کھاؤں پیوں گا نہیں تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ کھانے پینے سے تو میری بقا ہے، میری زندگی تو کھانے پینے کی وجہ سے ہے۔ فرمانے لگے اچھا بھائی پھر ایک اور حل ہے، یوں کرو اللہ کی سلطنت میں سے، اس کی ملکیت میں سے، اس کی بادشاہت میں سے نکل جاؤ، نہ تم اس کی سلطنت میں ہوگے، نہ اس کی ملکیت میں ہوگے، نہ اس کی بادشاہت میں ہوگے، نہ اس کی بات مانو گے۔ وہ کہنے لگا حضرت اللہ کی سلطنت میں سے، اس کی ملکیت میں سے، اس کی بادشاہت میں سے کون نکل سکتا ہے؟ اس کی بادشاہت سے تو نکلا ہی نہیں جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ نہیں نکل سکتے۔ جن اور انسانوں کو چیلنج دیا، اللہ کی ملکیت میں سے، اس کی سلطنت میں سے، اس کی بادشاہت میں سے نہیں نکل سکتے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں کیسے اللہ کی سلطنت میں سے نکلوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا بھائی پھر ایک اور حل ہے، یوں کرو تمہاری زندگی جیسی گزر رہی ہے گزارتے رہو، گناہ ہوتے رہیں، جب موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے، تمہاری روح قبض کرنے لگے تو اس کو کہنا بھائی ذرا 2 منٹ صبر کر جو میں توبہ کر لوں، اس سے 2 منٹ کی مہلت لے لینا، توبہ کر لینا، اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کے چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے؟ موت کا فرشتہ تو 1 منٹ بھی صبر، 1 لمحہ بھی صبر نہیں کرتا۔ موت کا تو وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، طریقہ مقرر ہے، انداز مقرر ہے، ترتیب مقرر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم
لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی موت۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں موت کے فرشتے کو کہوں کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ؟ فرمانے لگے اچھا بھائی پھر ایک اور حل ہے، یوں کرنا جیسی زندگی گزرتی ہے گزر رہی ہے گزارتے رہو، یہ وصیت کر جانا کہ جب تمہیں قبر میں اتار دیا جائے، قبر میں رکھ دیا جائے تو اپنی قبر کے باہر بورڈ لگوا دینا، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، نہ کوئی تمہارے پاس آئے گا، نہ کوئی تمہیں تنگ کرے گا، نہ منکر نکیر آئیں گے، محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں قبر میں منکر نکیر کو آنے سے روک لوں؟ وہ تو ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، فرشتوں کو کون روک سکتا ہے؟ فرمانے لگے اچھا بھائی پھر ایک اور حل ہے، یوں کرو جو زندگی گزر رہی ہے گزرتی رہے، جب قیامت والے دن میدان حشر میں تمہارے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو تم اکڑ کے کھڑے ہو جانا، تم کہنا میں نہیں جاتا، میں نے نہیں جانا، اکڑ جانا۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ جاؤں؟ میں ہوتا کون ہوں اللہ کے سامنے اکڑنے والا؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ جاؤں؟ میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے اکڑ جاؤں۔ حضرت میں تو اللہ کے سامنے اکڑ نہیں سکتا۔ تو فرمایا اللہ کے بندے جب تو جانتا ہے سمجھتا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے سامنے اکڑنے والی، تیری کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے سامنے اکڑنے والی، تو ہوتا کون ہے اللہ کے سامنے اکڑنے والا؟ تو آج گناہ کر کے اللہ کے سامنے کیوں اکڑتا ہے؟ گناہ کرنا بھی تو اللہ کے سامنے اکڑنا ہی ہے۔ اب لوہا گرم تھا، چوٹ پڑ گئی۔ وہ کہنے لگا حضرت ہاں مجھے بات سمجھ میں آ گئی، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، گناہ چھوڑنا ہے، گناہ کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اکڑنا، میں وہاں نہیں کر سکتا تو میں یہاں کیوں اکڑوں؟ تو اس نے توبہ کی، حضرت کے مریدین میں شامل ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت کے مقامات عطا فرمائے۔ تو گناہ کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔